ابرہہ کعبے سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا کہ 60,000 فوج لے کر کعبے پر حملہ کر دیا، کیونکہ کعبہ پورے عرب کے لیے سب سے مقدس جگہ بن چکی تھی۔ پورے عرب سے لوگ مکہ عبادت کرنے کے لیے آتے تھے، جس سے چند لوگ بہت زیادہ پیسہ کماتے تھے۔ ابرہہ کو اس بات سے بہت غصہ آتا تھا کہ یہ غریب مکہ والے، نہ ان کا کوئی بادشاہ ہے نہ ان کے پاس کوئی حکومت، یہ کیوں پورے عرب کا سینٹر بن چکے ہیں۔ ابرہہ نے حملے سے پہلے اپنی سلطنت کے دارالحکومت یمن میں ایک گرجا گھر بنایا تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے پاس آئیں۔ یہ پروجیکٹ بالکل فیل ہو گیا۔ اس کے بعد ابرہہ کے پاس صرف ایک آپشن رہ گیا تھا کہ کسی طرح کعبے کو گرایا جائے۔ ابرہہ کسی بادشاہ کے گھر پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ رومن امپائر کے ایک چھوٹے سے شہر کے چھوٹے سے تاجر کا ایک بیٹا تھا۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یمن اور حبشہ کے درمیان لڑائی بہت عرصے سے چل رہی تھی، کیونکہ یمن کے اندر یہودی رہتے تھے اور حبشہ کے اندر سارے کرسچنز۔ تو کیا ہونا تھا، ایک بڑی جنگ ہوئی تو پہلے یہودیوں نے حملہ کیا اور کرسچن علاقوں کو تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے سپر پاور رومن امپائر کو بہت غصہ آیا۔ تب بھی کرسچن ہی سپر پاور تھے۔ رومن امپائر نے حبشہ میں کرسچنوں کی مدد کر کے یمن کو بالکل ختم کر دیا، اور اس کام کے لیے انہوں نے اپنے ہی غلام کو بھیجا جس کا نام تھا ابرہہ، جو 1,00,000 فوج لے کر گیا اور یہودیوں کی تباہی مچا دی۔ اس جیت کے بعد ابرہہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا اور اس نے اپنے ہی ملک حبشہ سے یمن کو الگ کر دیا۔ حبشہ کے بادشاہ کو اس بات سے بہت غصہ آیا۔ حبشہ نے ایک نئی جماعت تیار کی اور ابرہہ کے خلاف بھیج دی۔ اس نئی فوج نے اپنے ہی جنرل کو قتل کر دیا اور یہ بھی ابرہہ کے ساتھ جا ملی۔ اس کے بعد ابرہہ پورے عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا تھا اور پورے عرب میں اس کا دبدبہ پھیل گیا تھا، سوائے ایک چیز کے۔ ہر سال پورے عرب سے لوگ عبادت کرنے کے لیے کعبہ جایا کرتے تھے۔ ابرہہ نے سوچا بڑی بات ہے، ہم بھی ایک نیا بنا دیتے ہیں۔ تو اس نے اپنے کیپٹل میں ایک عالی شان چرچ بنایا، جس کو اس نے پوری دنیا کے ہیرے جواہرات سے بھر دیا۔ یہ بلڈنگ پورے عرب میں سب سے قیمتی جگہ بنائی گئی۔ عربیوں نے اس سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی عبادت کے لیے نہیں آیا۔ سارے لوگ اسی پرانے کعبہ کی طرف جاتے رہے۔ اتنا خرچہ اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی جب ابرہہ بالکل فیل ہو گیا تو اس کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچا تھا، تو اس نے 60,000 فوجیوں کو تیار کیا اور کعبہ پر حملہ کر دیا۔ عربیوں کو پتہ تھا کہ وہ ان کا مقابلہ بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگوں نے ان کی لڑائی کرنے کی کوشش کی، لیکن ابرہہ نے کہا کہ میرا مقصد خون خرابہ کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف کعبے کو ڈھانا ہے تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے چرچ کی طرف آئیں۔ آس پاس ساری لوٹ مار کرنے کے بعد اس نے ان کے چیف کو بلایا، جس پر عبد المطلب آئے، اور عبد المطلب نے کہا کہ آپ نے کچھ اونٹ میرے قبضے میں کر لیے ہیں، برائے مہربانی وہ مجھے واپس کر دو۔ اس پر ابرہہ نے کہا، مجھے تو لگا تھا تم بہت بہادر شخص ہو، تمہیں تو صرف اپنے ہی اونٹوں کی ٹینشن ہے۔ تو اس پر عبد المطلب نے جواب دیا، میں تو صرف اپنے ہی اونٹوں کا مالک ہوں، اور اس گھر کا جو مالک ہے وہ جانے اور تم جانو، لیکن اتنا میں تمہیں بتا دوں، اس گھر کو آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اگلے دن ابرہہ نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا، لیکن اس کا ہاتھ رک گیا اور بہت کوشش کے بعد بھی نہیں چلا۔ اسی وقت آسمان سے کچھ پرندے آئے اور ہر ایک کے منہ میں ایک پتھر تھا۔ یہ ایسے پرندے تھے کہ اس دن سے پہلے نہ کسی نے کبھی اس کو دیکھا نہ اس کے بعد، اور وہ ابرہہ کی فوج کے لوگوں کو ٹارگٹ کر کر کے مار رہے تھے، یہاں تک کہ ابرہہ کی فوج واپس بھاگی اور 60,000 کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اب مکہ کے قریش کی یہ جیت پورے عرب میں پھیل گئی اور قریش عرب کے نئے بادشاہ کے طور پر سامنے آئے۔ اس واقعے کے بعد عرب کے الگ الگ علاقوں سے لاکھوں لوگ عبادت کرنے کے لیے کعبے کو آنے لگے۔ مکہ والوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے لگا اور مکہ والوں کی دولت دگنی تگنی ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی دولت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔